قبل اس کے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس سورت کا ترجمہ پہلے ہم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر فرمایا الہاکم التکاثر، میرے بندو تکاثر نے، کثرت کے طلب نے تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل کر دیا۔ تکاثر یہ عربی لفظ ہے، کہا جاتا ہے تکاثر کسی بھی چیز کا آؤٹ آف لمٹ ہو جانا، کسی چیز کی ضرورت کی چیز کی تلاش میں انسان اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے غافل کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا ہے جب تک کہ تم قبر میں نہیں پہنچ جاتے۔ کلا سوف تعلمون، میرے بندو تمہاری زندگی میں ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ تم جان جاؤ گے، پھر یقینی طور پہ تم جان جاؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تم یقینی طور پہ جان جاؤ تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم جہنم کا مشاہدہ کر رہے ہو، جہنم کو دیکھ رہے ہو، پھر تم یقین کی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے، یعنی قیامت کے دن، اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر جو نعمتیں دے رکھا تھا اس کے بارے میں تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قرآن کریم آپ اٹھائیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس سے پہلے اور اس کے بعد کی جو سورتوں کی ترتیب دیا گیا ہے، آپ اس پر غور کریں۔ اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورت القاریہ ہے، اور اس کے بعد جو سورت ہے وہ سورت العصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر قیامت کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت القاریہ کے اندر قیامت کے مناظر کو پیش کر رہا ہے۔ پھر اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیاوی زندگی اور قبر کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد والی سورت آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے زمانے کی، پروردگار عالم زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے پورے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، پوری کی پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، پورے انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے کس کے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے عمل صالح کیا، نیک کام کیا، اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا، اللہ کے پسندیدہ اعمال کو انجام دیا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ان لوگوں نے حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ تینوں صورتوں کو جب آپ ملائیں گے اور ملا کر کے دیکھیں گے تو نتیجہ یہ سامنے آئے گا کہ اللہ فرماتا ہے میرے کامیاب بندے وہی ہیں جو آخرت کی تیاری کریں۔ آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہونے کی کوشش جو بندہ کرے، جس بندے کی فکر یہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے کامیابی کیسے ملے، میں رب العالمین کے سامنے کامیاب کیسے ہو جاؤں، اللہ کے ہاں جنت میں میرا داخلہ کیسے ہو جائے، رب العالمین کے ہاں جہنم اور اس کے عذاب سے بچ کیسے جاؤں۔ جو بندہ دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت میں کامیابی کی فکر کرے وہی بندہ کامیاب اور کامران ہونے والا ہے۔ غور کریں، اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، میرے بندو تمہیں تکاثر کی طلب نے، تمہارے پاس جب مال زیادہ ہو جاتا ہے، جب دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہو جاتا ہے، تمہارے پاس جب دنیا کی دولت زیادہ ہو جاتی ہے، تمہارے پاس جب زمین و جائیداد زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا کی پراپرٹی زیادہ ہو جاتی ہے، تب تم اللہ رب العالمین کو بھول جایا کرتے ہو، تم اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جایا کرتے ہو، تم یہ بھول جاتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ ہم اور آپ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے، ہم کوئی بھی کام کریں گے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوگا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک مثال سمجھیں، یہ مائک جو لگا ہوا ہے اس کا مقصد ہے یہ ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے۔ جب یہ مائک اپنے مقصد میں کام کرنا بند کر دے، جب یہ مائک میری آواز کو آپ تک نہ پہنچائے، ہم اسے یہاں سے نکال کر کے کنارے کر دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں اور آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. جب ہم اس مقصد میں کھڑے نہیں اتریں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں دنیا کا سامان اگر مقصد میں کام کرنا بند کر دے ہم اسے سائڈ میں کر دیں گے, اور ہم اگر اللہ رب العالمین کے مقصد کو بھول جائیں تو پھر اللہ ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. آپ غور کریں, اللہ فرماتا ہے میرے بندو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے میرے بندو کیا تمہارا خیال یہ ہے, اے میرے بندو کیا تمہارا گمان یہ ہے, اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کر دیا ہے. اے میرے بندے کیا تم یہ سوچتے ہو, کیا تمہارے فکر اور ذہن کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بے مقصد پیدا کر دیا ہے, بلا وجہ پیدا کر دیا ہے, بیکار پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور اے میرے بندو کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم مر جاؤ گے, تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا, تمہارا جسم مٹی میں مل جائے گا, تمہارا خوبصورت چہرہ اور تمہارا جسم ختم ہو جائے گا, تمہاری ہڈیاں سڑ جائیں گی اور پھر تمہارا کام تمام ہو جائے گا, تمہیں میری طرف لوٹایا نہیں جائے گا. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان کیا تیرا خیال یہ ہے اے یترک سدی کہ انسان کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا. اے انسان ذرا تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے, اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیسے کیا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنیٰ. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو اپنی حقیقت پر غور کر لے, اپنی پیدائش پر غور کر لے. کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا, پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا دیا. جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک معمولی قطرے سے تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے, کیا وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قبر سے زندہ واپس کر دے, زندہ اٹھا لے. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. اللہ فرماتا ہے کیا انسان یہ سوچ لیا ہے, کیا انسان اس خوش فہمی میں کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو دور کی بات, بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. ہم تو انسان کے انگلیوں کے پور کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہیں. جو پور دنیا کے اندر رہا ہوگا, جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی انگلیوں کا ایک حصہ دنیا کے اندر بنایا تھا, اسی حصے میں اور اسی شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قبر سے اٹھائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر نے, کثرت کی طلب نے, مال و دولت کی زیادہ کی طلب نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ حتی زرتم المقابر, جب تک تم قبر تک پہنچ نہیں جاتے. اور آگے آئیں قرآن کریم کی سورہ حدید کی آیت کو آپ سامنے رکھیں. رب العالمین نے انسانوں کی زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. اے میرے بندو جان لو, غور کر لو, سرچ کر لو, انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. دنیا کی زندگی کھلواڑ ہے, ولہو تماشا ہے, وزینہ دنیا کی زندگی سجنے کا نام ہے, سورنے کا نام ہے. وتفاخر بینکم بالاموال والاولاد. دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ مال کما کر کے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا, ایک دوسرے سے آگے نکلنا اور ایک دوسرے پر گھمنڈ کرنے کا نام ہے. وتکاثر بالاموال والاولاد. دنیا زیادہ سے زیادہ مال کمانے کا نام ہے, زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کا نام ہے. غور کریں آپ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو جان لو دنیا کی زندگی کھلواڑ ہے. میرے اور آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے, جب 7 سے 8 اور 10 سال تک کا بچہ رہتا ہے, پوری زندگی اس کی کھلونے میں رہا کرتی ہے. کھانا ملے نہ ملے, کھانے کو ملے نہ ملے, کپڑا صحیح ملے نہ ملے, چپل صحیح رہے نہ رہے, کھلونے کی چیزیں اس کے سامنے ہونی چاہیے. سب کچھ کھلونا ہے, کھیل ہے. پھر بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا. اللہ نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو.
دنیا کی زندگی تماشا ہے. 12 سال کا ہو گیا, 14 سال کا ہو گیا, اب وہ کھیل کھیلنا پسند نہیں کرتا, اب وہ کھیل کو دیکھنا لائک کرتا ہے, پسند کرتا ہے. وزینہ, دنیا کی زندگی زینت ہے, سجنے کا نام ہے, سورنے کا نام ہے. 18 سال کا ہو گیا, 20 سال کا ہو گیا, اب برانڈڈ چیزوں کو استعمال کرتا ہے, شکل و صورت کو آئینے کے سامنے دیکھتا ہے, اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا ہے, اچھے سے اچھا چپل اور جوتا خریدتا ہے. وزینہ, دنیا کی زندگی زینت کا نام ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم. دنیا کی زندگی آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرنے کا نام ہے, ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کا نام ہے. 30 سال کا ہو گیا, کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے, اب ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے کمپٹیشن کر رہا ہے, ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کر کے اس سے آگے اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. وَتَكَاثُرٌ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنے کا نام ہے, زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے کا نام ہے. بوڑھا ہو گیا ہے, اب اس کے پاس پوتے ہو گئے ہیں, نواسے ہو گئے ہیں, کہیں بیٹھتا ہے, میرے پاس اتنے مکانات ہیں, وہاں میری زمین ہے, یہاں میری زمین ہے, اتنی پراپرٹی میرے پاس ہے, ارے میرے پاس اتنے بیٹے ہیں, میرے بیٹوں کے اتنے بیٹے ہیں, میری بیٹیوں کے اتنے بیٹے ہیں. اللہ رب العالمین نے پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا, اور آگے اسی آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. او میرے بندو, تم دنیا کے سازو سامان کے پیچھے کہاں بھاگے جا رہے ہو, تم اولاد کے پیچھے کہاں جا رہے ہو, تم دنیا کے پیچھے کہاں جا رہے ہو, تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کیوں کر دیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا جس کے لیے تم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, جس کے لیے تم نے سب کچھ قربان کر دیا ہے, یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے. یہ دنیا بے وفا ہے, یہ دنیا آپ کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. ایک دن ایسا آئے گا, آپ کے اوپر موت آ جائے گی, آپ مر جائیں گے, قبر میں آپ کو دفن کر دیا جائے گا, آپ کی پوری زمین و جائیداد اور پوری پراپرٹی کی مالک آپ کی اولاد بن جائے گی, آپ کا تذکرہ ختم ہو جائے گا, دن گزرتے جائیں گے, سال گزرتے جائیں گے, آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا, یہ دنیا کی دولت یہیں پڑی رہ جائے گی. آپ نے جو چوری کیا ہوگا, جو بےمانی کیا ہوگا, جو حرام کاروبار کیا ہوگا, اس کی سزا آپ کی اولاد کو نہیں بلکہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام ہے, سجنے کا نام ہے, سورنے کا نام ہے. ایک دن آپ کو اس دنیا سے جانا ہے, یہ دنیا آپ کے ساتھ وفا کرنے والی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے الہاکم التکاثر. انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے, جب تک دنیا میں زندہ ہے, یہی فکر اس کی ہوتی ہے کتنا مال کما لوں, کتنی دولت بنا لوں, کتنی پراپرٹی بنا لوں, اور کے چکر میں انسان پڑا رہتا ہے یہاں تک کہ موت اسے اپنے شکنجے میں لے جاتی ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے, اور جب اسے یقین ہو جاتا ہے تو کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ, اب تک کی پوری زندگی میں نے غفلت میں گزار دیا, نادانی میں گزار دیا, مولا میں تیرا باغی بندہ رہ کر کے دنیا کی زندگی کو میں نے گزارا, پروردگار اب یقین ہو گیا ہے میرے جسم سے میری روح نکلنے والی ہے, اے اللہ ایک لمحے کے لیے فرصت دے دے, ایک منٹ چانس دے دے. فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ, پوری زمین و جائیداد, پوری پراپرٹی تیرے راہ میں صدقہ کر رہا ہوں, اور صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. مگر نہیں, جب موت کا ٹائم آئے گا اللہ کسی کو فرصت دینے والا نہیں. میرا موضوع یہ نہیں ہے مرنا اور موت اور اس سلسلے میں باتیں آپ سے کی جاتی. بہرحال اللہ نے فرمایا حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبر پہ چلے جاؤ گے, موت آ جائے گی, قبر میں تمہیں دفن کر دیا جائے گا. اسی بات کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف بنی آدم الا التراب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر انسان کے پاس مال و دولت کی 2 وادیاں ہو جائیں, اگر انسان کے پاس مال و دولت کے 2 پہاڑ ہو جائیں, لابتغى ثالثا, انسان کا پیٹ نہیں بھرے گا. 2 پہاڑ اللہ مال و دولت کا دے دے, پیٹ نہیں بھرے گا. یہ پاپی پیٹ یہ چاہے گا, یہ انسان یہ چاہے گا اے اللہ بھی تو نے 2 پہاڑ دیا ہے, اللہ 1 پہاڑ اور دے دے, اللہ تھوڑی دولت اور دے دے, اللہ تھوڑا پیسہ اور دے دے, اللہ اور زمینیں خرید لو, اللہ اور پراپرٹی بنا لو, اللہ مکان اور اچھا کر لو, دکان اور بڑی کر لو.
لو کان لابن آدم وادیان من ماء. اس کے بعد فرمایا ولا یملأ جوف بنی آدم الا التراب. اس انسان یعنی ابن آدم کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. یعنی جب مرے گا قبر میں جائے گا ساری آرزویں ختم ہو جائیں, ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی, وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں اپنی حالت میں مدہوش ہوگا. اور ہم اور آپ یہ دیکھتے آئے ہیں انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں, سب کچھ کام کرنا دھیرے دھیرے بند کر دیتا ہے, مگر دو چیزیں بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہیں. حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا یارم ابن آدم وتشق منہ اثنتان. ابن آدم یعنی انسان چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو بوڑھا ہو جاتا ہے. یارم ابن آدم وتشق منہ اثنتان, مگر دو چیزیں جوان رہتی ہیں. بوڑھا ہو گیا ہے, دو چیزیں جوان ہیں. کیا ہے وہ دو چیزیں؟ الحرص فی المال, مال کا حرص, مال کی لالچ. بوڑھا ہو گیا ہے مگر مال کا لالچ ابھی اس کے دل کے اندر باقی ہے. والحرص فی العمر, عمر کی لالچ. 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, دوسروں کے سہارے چل رہے ہیں, لاٹھی ڈنڈا لے کر کے چل رہے ہیں, مگر دل میں یہ امید ہے 10 سال اور زندہ رہ لیتا, میرے بیٹے ترقی کر رہے ہیں 10 سال اور میں دیکھ لیتا, میرے دل کو سکون پہنچ جاتا, میرے دل کو قرار پہنچ جاتا. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. میرے بندو تمہیں کثرت کی طلب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے غافل کر دیا ہے, اور یہ سلسلہ تب تک چلتا ہے جب تک کہ تم قبر میں پہنچ نہیں جاتے, تم مر نہیں جاتے, تمہاری ہڈیاں ختم نہیں ہو جاتی. اچھا ایک چیز آپ غور کریں, میں نے بہت بتا دیا مال و دولت کے سلسلے میں. کیا اسلام مال و دولت کے کمانے سے روکتا ہے کیا؟ اسلام میں مال و دولت کمانا حرام نہیں ہے, مال و دولت کمانا اچھی چیز ہے. اسلام تو خود چاہتا ہے کہ بندہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, کوئی کسی کا محتاج نہ رہے, کوئی کسی کے در کا بھکاری نہ رہے, کوئی کسی کے آگے سر نہ جھکائے, کوئی کسی سے دستے سوال دراز نہ کرے اپنے لیے. اسلام نے یہ حکم دیا ہے, کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اسلام کا تو طریقہ ہے, اسلام یہ راستہ دکھلا رہا ہے, اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب جمعہ کے دن جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے, فسعوا الی ذکر اللہ, تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے, اللہ کی عبادت کے لیے, اللہ کی بندگی کے لیے اپنا کاروبار چھوڑو, مسجد میں آ جاؤ, اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. جو اسلام ابھی کاروبار کو روکنے کا حکم دے رہا ہے, کاروبار بند کرنے کا حکم دے رہا ہے, وہ اسلام یہ بھی کہہ رہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اے میرے بندو, اذان سن کر کے تم نے اپنے کاروبار کو بند کر دیا, اذان سن کر کے تم نے اپنی دکان کو بند کر دیا, لیکن جب نماز سے فارغ ہو جاؤ, جب نماز پڑھ لو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, نماز پڑھ لینے کے بعد روئے زمین کے اوپر پھیل جاؤ, اپنی روزی روٹی تلاش کرو. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, اپنی روزی تلاش کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کا انتظام کر کے رکھا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, روئے زمین کی جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا ضامن ہے, اللہ ذمہ دار ہے. شرط یہ کہ انسان کی روزی روٹی کی تلاش میں محنت کرے, ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا نہ رہے. دنیا لمبی چوڑی ہے, اپنی روزی کو تلاش کرنے کے لیے نکل جائے. نماز پڑھنا بھی ہے, اللہ کی عبادت کرنی بھی ہے, اللہ کو راضی کرنا بھی ہے, اور مال و دولت کو کمانا بھی ہے. ہاں اسلام کو اس مال و دولت سے روکتا ہے. اسلام کو مال و دولت ناپسند ہے. جس مال کے چکر میں یا جو مال انسان کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے, جو مال انسان کو اللہ کی بندگی سے دور کر دے, انسان کاروبار طے کر رہا ہے, سودا طے کر رہا ہے, یہاں مؤذن نماز کے پکار رہا ہے, مسجد میں جماعت کھڑی کر دی گئی ہے, اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے, اور انسان سودا کر رہا ہے, ایسے مال و دولت کے کمانے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے میرے بندو, اے مومنو, تمہیں اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی تعریف کی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے متقی بندے وہ ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں ان کی تجارت، ان کی بیع و شراء، ان کا کاروبار، ان کی دکان، ان کی بزنس انہیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ ایک بات سنیں، آپ کی دکان پہ اگر کوئی آدمی کام کرتا ہو جو اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے، اپنے ڈیوٹی کے ٹائم پہ پورا عمل نہ کرتا ہو، پورا کام نہ کرتا ہو، کیا آپ اس سے خوش رہیں گے؟ کوئی نہیں خوش رہے گا، بولیں گے، ڈانٹیں گے، تنخواہ کاٹیں گے، پیسہ کم دیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور آپ کو سب کچھ دے دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا اس لائق نہیں ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز کا مطالبہ اللہ کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے 5، 10، 15 منٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیو آپ غور کرو، میری اور آپ کی عمر کے بہت سارے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوں گے، کوئی موت اور زندگی سے لڑائی لڑ رہا ہوگا۔ رب نے ہمیں اور آپ کو صحت مند بنایا ہے، آؤ اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ اور رب نے یہ خوشخبری سنا دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ آسان کر دے گا، اور اللہ اپنے ڈرنے والے بندوں کو اس جگہ سے روزی دے گا بندے نے جس جگہ سے امید بھی نہیں کی ہوگی۔ آؤ عبادت تو کرو، رب سے دعائیں تو مانگو، اللہ کی بندگی تو کرو، رب سے روزی روٹی کا سوال کرو، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، رب کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی مت سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مہلت دے رکھی ہے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم بندگی نہیں کرتے، ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، اللہ ہمیں مال و دولت بڑھاتے جا رہا ہے، میرا کاروبار آگے بڑھتے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے فرعون کو بھی مال و دولت سے نوازا تھا، اللہ نے قارون کو بھی مال و دولت سے نوازا تھا۔ ریموٹ کنٹرول رب کے ہاتھ میں ہے۔ مچھلی کا شکار کرنے والا جب شکار کرتا ہے، مچھلی جب اس کے کیل میں پھنستی ہے رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے، اور اسے یہ اندازہ ہوتا ہے جا تجھے جہاں جانا ہے پانی میں، یہ ڈور میرے ہاتھ میں ہے، ابھی تجھے باہر نکال کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، اللہ نے چھوٹ دے دیا ہے، گھوم لو دنیا کے اندر، کر لو میری نافرمانیاں، ایک دن تو آنا ہے میرے پاس، ایک دن تو آنا ہے میرے پاس، ایک دن تو موت کا فرشتہ جائے گا تیرے پاس، مرنا ہے، مرو گے پھر میرے پاس آؤ گے، پھر میں بتاؤں گا میں کیا ہوں اور تمہاری زندگی کیا تھی۔ آئیے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ روزی روٹی کمانا ہے، اچھی چیز ہے، مگر انسان روزی روٹی کما کر کے خوشحال تبھی ہوگا جب اس کے اندر قناعت آ جائے۔ آئیے حدیث دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، میں کچھ کلمات بتانا چاہتا ہوں، میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں۔ میں یعمل بہن، میرے صحابہ تم میں کون ہے جو ان باتوں پر عمل کرے گا؟ او یعلمہن من یعمل بہن، یا ان باتوں کو ان لوگوں کو سکھائے گا جو سیکھنے کے بعد، سننے کے بعد ان باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ کے نبی میں یہ قبول کرتا ہوں، میں ان باتوں پر عمل بھی کروں گا اور ان باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤں گا بھی، لوگوں تک ان باتوں کو شیئر بھی کروں گا۔ آپ ذرا غور کریں، یا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو باتوں کو سنے گا، خود عمل کرے گا، دوسروں کو بھی سکھلائے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم جو سنیں، ہمیں جو صحیح بات معلوم ہو، جو دین کی بات معلوم ہو، وہ اپنے بھائیوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر کی ماں اور بہنوں کو بھی بتائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ تم اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا، اللہ نے جن کاموں کو حرام قرار دے دیا ہے ان کاموں سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھنا، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ صرف نماز پڑھ لینے سے کوئی عبادت گزار نہیں بن سکتا۔ نماز پڑھنا دین کا ایک اہم رکن ہے، ضروری چیز ہے، واجبی چیز ہے، کھانے اور پینے سے زیادہ ضروری اللہ کی عبادت کرنی ہے، مگر صرف نماز پڑھ کر کے کوئی جنت نہیں پا سکتا، اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحم کرے، معاملات صحیح ہونے چاہیے۔
آپسی معاملات اور عبادات کی جو دیگر صورتیں اور شکلیں ہیں اس پر انسان کو پابند ہونا چاہیے. حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. بیسک اور بنیادی چیزیں کہ انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکے، سب سے بڑا عابد بن جائے گا، سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جائے گا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں اور تمہارے قسمت میں جو روزی روٹی لکھ دیا اس پر تم راضی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے جتنا مقدر کر دیا ہے، دن رات تم ایک کرو، دن رات محنت کرتے رہو، اس سے زیادہ تم پا نہیں سکتے. اور کا چکر چھوڑو، جتنا پا رہے اتنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے فرمایا میرے بندو، اگر میری نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، تمہیں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا. جو میں نے تمہیں مال دیا ہے، جو میں نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر تم نعمتوں کو پا کر کے میرا شکر ادا کرتے رہو گے، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اے میرے بندو اگر تم میری ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا خطرناک ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا پکڑ بہت زبردست ہے. ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے اور میرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. اللہ جب پکڑتا تو پھر چھوڑتا نہیں، مہلت نہیں دیتا. وقت میرا ختم ہو رہا ہے اس لیے بات جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ تبارک و تعالی نے جو روزی روٹی تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، جتنا مل رہا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، قناعت پسند بن جاؤ، اکتفا کرنے والے بن جاؤ. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو تم مومن بن جاؤ گے. اپنے پڑوسی کے ساتھ جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرو اس چیز کو اپنے پڑوسی کے لیے بھی ناپسند کرو. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پڑوسی ہم سے خوش رہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پڑوسی ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پڑوسی ہمیں گالی گلوچ نہ دے. پہلے خود عمل کرنا ہوگا. آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کریں. آپ مومن بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کم من جار متعلق بجارہ یوم القیامہ، بہت سے ایسے پڑوسی ہوں گے جن کا قیامت کے دن اپنے پڑوسیوں سے الٹا سیدھا معاملہ ہوگا. پڑوسی کو ستا رہا ہے، پڑوسی کو گالی دے رہا ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی سے معمول اور محفوظ نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کے زبردست سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹیوں اور بہنوں پر غیر کی غلط نگاہ نہ پڑنے پائے. میری اور آپ کی نگاہوں سے غیروں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزت دار نہ ہونے پائے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی گالی گلوچ نہ دے، مگر لوگ ہماری تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے ہاں مومن بندہ بننا چاہتے ہیں، مسلمان بندہ بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے. اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بہت زیادہ ہنسو نہ، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو. بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت محدود ہے. بہرحال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا کی زندگی سے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر کے آخرت کی کامیابی کے لیے فکر مند ہو، آخرت کے لیے کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں کامیابی پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، تگودو کریں، نیک راستے میں اپنے آپ کو آگے رکھیں. ورنہ یقین مانیں اللہ کا عذاب بہت خطرناک ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ. دنیا کے اندر مجھے آپ کو کتنی سخت سے سخت سزا دے دی جائے مگر آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، آخرت کے مقابلے میں زیرو ہے. اللہ کا عذاب جو ہے وہ بڑا خطرناک عذاب ہے. یہ دنیا کی آگ، ٹھنڈی کے موسم میں ہم اس سے گرمی حاصل کیا کرتے ہیں مگر
گرمی کے موسم میں ہم اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ خطرناک ہوگی۔ میں اور آپ، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں اور آپ کو، اللہ سے دعا یہی ہے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے گا اور اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ مگر مبادا کہیں نہ کہیں اگر ہمیں اور آپ کو جہنم میں جانا پڑا، ذرا اندازہ لگاؤ ہم اس عذاب کو برداشت کیسے کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ اللہ نے صاف فرما دیا، آخری آیت آج کے خطبے کی پیش کر رہا ہوں، اللہ نے صاف فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری عبادت نہیں کرے گا، جو میری بندگی نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ معیشتاً ضنکا یعنی اس کے قبر کو ہم تنگ کر دیں گے، دونوں معنی صحیح ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں ایسے بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے تو بندہ کہے گا اے اللہ دنیا کے اندر میں اچھا برا دیکھا کرتا تھا، اے اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے نگاہ دیا تھا، اے اللہ دنیا کے اندر میں اندھا نہیں تھا، آج تو نے میری نگاہ کو چھین کیوں لیا، آج اندھا کیوں کر دیا۔ اللہ فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ میرے بندے اسی طرح سے دنیا کے اندر تیرے سامنے میری آیتوں کو پیش کیا گیا تھا، نبی گئے، نبیوں کے وفات کے بعد علماء گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، یہ علماء گئے انہوں نے قرآن کی باتوں کو سنایا، حدیثوں کو تمہارے سامنے پیش کیا، مگر تم نے اعراض کیا، تم نے اپنا منہ موڑا، دائیں کان سے سنا بائیں کان سے نکال دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، سیم اسی طرح سے آج تمہیں بھی بلا دیا جائے گا، آج تمہارا کوئی معاون نہیں ہے، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، آج تمہیں تڑپنا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بڑے درد کے ساتھ ایک بار پھر میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ جو چاہو وہ کر سکتی ہو، اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، صالح بنائیں۔ باپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہے، باپ اپنے بچوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ نیک بنیں گے آپ کی اولاد نیک بنے گی، اور اگر آپ نیک بنیں گے آپ کو دیکھ کر کے آپ کی اولاد سیدھے راستے پر رہے گی، تو یقین مانیں آپ کو بڑھاپے میں انشاءاللہ رونا نہیں پڑے گا، اور آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنا عابد، زاہد، عبادت گزار، شکر گزار بندہ بنا لے، آمین الہ العالمین۔ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، مگر مولا ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم میری خطاؤں کو، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہوئے تو ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل کرتے ہوئے اللہ ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھ کر کے جنت الفردوس میں ہم سب کو داخل فرما دینا، آمین الہ العالمین۔ ہمیں جو بیمار ہیں، مریض ہیں، الہ العالمین تو نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو پریشان کن ہیں، پریشان حال ہیں، قرض کی بوجھ میں ڈوبے جا رہے ہوں یا کوئی اور پریشانی ہو، مولا کریم ان سب کی پریشانیوں کا خاتمہ کر دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں تو مدارس اور مساجد کی خاص طور سے اور عام طور سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔